السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آج پہلا محرم، جمعے کا دن، 1447 ہجری، الحمد للہ رب العالمین۔ اور ہاں، 2 تاریخ محرم کا مہینہ، جمعے کا دن، 1447 ہجری، یہ مڈل ایسٹ کا، ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ اور ہاں، الحمد للہ رب العالمین، 27 جون 2025 فرائیڈے کا دن ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو، برکتوں کو، فضیلتوں کو حاصل کریے اور کیلکولیشنز کو سمجھیے، قرآن شریف کو معنوں کے ساتھ پڑھ کر علم کو حاصل کریے اور باطلوں پہ حاوی ہو جائیے۔ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں سے جڑ کر آپ باطلوں پہ حاوی ہو سکتے ہو۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن اللہ کا قانون ہے، اسے سمجھنا تمہارا فرض ہے۔ قرآن اللہ کا قانون ہے، اسے سمجھنا تمہارا فرض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ التوبہ، آیت نمبر 48۔ یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 49۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجیے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہے، اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 50۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کام پہلے ہی درست کر لیے تھے، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 51۔ کہہ دو کہ تم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی باوجود اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی دی ہو، وہی ہمارے کار ساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے، اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 52۔ کہہ دو کہ
تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہے کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 53، کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے رہیے، اور یہ نعمتیں لوگوں کو بھی بتاتے رہیے کہ ہر نعمت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اللہ کی رحمت اور فضیلت۔ اگر آپ معنوں کے ساتھ پڑھ پاؤ گے قرآن شریف کو تو سمجھ پاؤ گے، ورنہ غافل بن کر اچھے نعمتوں سے آپ جدا ہو جاؤ گے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ 5 وقت کی نمازیں جب پڑھتے ہو تو دعا مانگیے، بھیک مانگیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر لمحہ میں ہر موجودگی سے دیتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہنا ہے تو قرآن شریف کو پڑھیے، فرشتے سن کر اللہ کی نعمتوں کو آپ کے اوپر برسائیں گے بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ لمحہ پہلے کچھ فتویٰ لینے کے لیے ایک مسجد کے اوپر، یہ مسجد نہیں، مسجد خسر نہیں، مسجد کوئی اور ہے، وہ دوسری مسجد ہے، وہاں پہ کچھ دھاندلی چل رہی تھی تو میں فتویٰ لینے کے لیے گیا ہمارے کچھ فتویٰ دینے والوں کے پاس، تو وہاں پہ جہالت ان پہ سوار تھی تو میں ان کو فتویٰ دے کے آنا پڑا، اور فتویٰ تو مجھے مل گیا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ رہے تھے نماز کے وقت پر وہ بیٹھ کے کچھ لکھ رہے تھے، تو میں نے ان کے استاد سے کہا کہ نماز تو لازم ہے، فرض ہے، یہی نعمت ہے جو ہمیں جوڑے رکھتی ہے ہمارے وجود سے، تو آپ ان کو کہیے کہ ووٹ لگا دیجئے، نماز کے لیے فوری رجوع ہوئیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں کیسا بھی جاؤں انہیں، جب آپ ان سے آپ لکھوا رہے ہو کمپلینٹس، جب آپ ان سے کام کروا رہے ہو تو آپ ایک انہیں آرڈر بھی دے سکتے ہو کہ ووٹ لگا دیجئے، اس وقت پر ہم نماز پڑھیں گے۔ کتنی دیر تک؟ کچھ لمحہ نماز پڑھیں گے، میں نے یہی کہا تو وہ بھی کہنے لگے کہ انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ فتویٰ جاری کرتے تو ایسے مدعوں پر انہیں نظر پھرانی پڑے گی۔ وہ لوگ کمزور ہو چکے ہیں تو ان لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے جوڑا ہے، تو ان نعمتوں کو سمجھ کر آپ کسی کو بھی اچھی راہ دکھا سکتے ہو، نیک مشورے دے سکتے ہو تو دیتے رہیے اور جیت حاصل کرتے رہیے۔ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نعمتوں سے جڑے رہیے، جانتے رہیے، پہچانتے رہیے۔ یہ حکومت ہے، تا قیامت تک بھی ایسی حکومت نہیں پا سکتی جو ہمارے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تا قیامت تک فضیلتیں ان کو ملتے رہیں گی الحمدللہ رب العالمین۔ ہر نعمتوں سے الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ اگر جاننا چاہتے ہو تو پڑھیے، علم کو حاصل کریے، قرآن شریف کو پڑھ کر آگے بڑھتے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔